لیکن میں نے جو آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی آیت اور سب سے عزت والی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کو میں اور آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، اس آیت میں 18 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام آیا ہے۔ ایک آیت ہے لیکن اس میں 18 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام یا اللہ کے نام سے آیا ہے، یا ہوا کے نام سے آیا ہے، یا ہو کے نام سے آیا ہے، ضمائر ہیں یا اسم ظاہر ہے، 18 مرتبہ اس میں اللہ رب العزت کا نام آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے پوچھا، بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا اے ابی بتلائیں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے فرمایا سورت اخلاص۔ فرمایا سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا ابی بتلا سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سب سے عظیم آیت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ابی ابن کعب کے سینے پر لگایا اور مارا، فرمایا اے ابی تجھے علم مبارک ہو کہ تجھے اس کا پتہ ہے کہ قرآن مقدس میں، قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ نسائی شریف میں ایک روایت موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے اور دوسرے نماز کے بیچ میں اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک محافظ فرشتہ، نگہبان اور نگران کر لیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور وہ آدمی مر گیا تو اس اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم عاملوں کے پیچھے بھاگے کہ تعویذ دے دو، فلانی چیز دے دو، رب کعبہ کی قسم ہے آیت الکرسی سے بڑی عظمت والی، حفاظت والی آیت پوری شریعت میں نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، ایک چمچ چینی آپ ایک کپ میں ڈال دے تو کپ چائے آپ کی میٹھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ایک کپ چینی یا ایک چمچ چینی پوری بالٹی میں ڈالیں گے تو اس کو میٹھا نہیں کرے گا۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل صاف ستھرے تھے، ان کی زبان پر کبھی جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے کے لفظ نہیں آتے تھے، تو وہ پڑھ کر کے وہ اثر کرتے تھے۔ ہم اور آپ چونکہ انہی زبانوں سے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اسی سے غیبت ہے، اسی سے شیطانت ہے، اسی سے چغل خوری ہے، اسی سے دھوکہ ہے، اسی سے جھوٹ ہے، تو اس کو ہم نے، اس زبان کو ہم نے دوسروں کو گناہوں سے ملوث اور خراب کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کو تعداد بڑھانی پڑے گی، آیت الکرسی کی تعداد آپ کو بڑھانی پڑے گی۔ اب یہ تعداد کوئی قرآن اور سنت میں نہیں ہے، بزرگوں اور اولیاء اللہ انہوں نے پھر تعداد مقرر کر دی ہے۔ تو یاد رکھنا، جو چیز اولیاء کرام کی طرف سے ہو لیکن وہ قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو تو اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر بزرگوں کے عملیات ایسے ہیں جو قرآن اور سنت کے مخالف ہے تو اس کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے۔ اب ایک آدمی جن، کوئی لڑکی ہے یا لڑکا، اس کے اوپر جن آ گیا، اب نور خان کھڑا ہو جائے کہ میرے کو تو مفتی صاحب نے آیت الکرسی بتایا ہے،
جو جن والے پر پڑے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، 100% ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انجن میں پاور ہونا چاہیے. یہ اگر پڑے گا اس کے اوپر تو وہ اس کو شودولہ بنا دے گا. آیت الکرسی اللہ لا الہ آپ جن والے آدمی پر پڑھیں اور 3 آیتیں اور اس کے ساتھ ملا لے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ایک یہ آیت. دوسری وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ 2. اور نمبر 3 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ اس پر پڑھ لے، اس کا باپ جنات کا ہے چلا جائے گا. جب میں نے بار بار آیت الکرسی پڑھا اور الحمدللہ میرا ایک معمول ہے، میں پڑھتا ہوں آیت الکرسی، کتنی بھی مخالفتیں آ جائیں، کتنے بھی حاسدین آ جائیں،